قربانی کا جو معاملہ ہے یہ کس پر واجب ہو جاتا ہے؟ یعنی اس کی شرائط کیا ہیں کہ کب یہ شخص قربانی کر سکتا ہے؟ بچہ بڑا جو بھی کس کے نام سے ہوتی ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ قربانی کے وجوب کے لیے جو چیز علماء نے شرط قرار دی ہے اور فقہ سے جس چیز کا ثبوت ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب مقیم مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ صحیح، عاقل بالغ صاحب مقیم، مطلب کسی جگہ رہتا ہو، بالغ مقیم صاحب نصاب مرد عورت صحیح مسلمان پر۔ ٹھیک ہے، اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ عاقل سے مراد یہ ہے کہ آدمی عقل مند ہو، پاگل نہ ہو۔ ایک آدمی پاگل ہے لیکن وہ 25 سال کا مکلف ہی نہیں رہا، تو وہ مکلف نہیں ہے، اس پہ قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ بالغ سے مراد یہ ہے کہ بچہ نہ ہو، بڑا ہو، کماتا ہو۔ جی ہاں، تو اب بچہ اگر مالدار ہے، ایسا ہوتا ہے بچے کے نام پہ جائیداد ہے، وصیت ہے، باپ وراثت سے بہت کچھ ملا ہوا ہے، تو وہ اس کا مکلف نہیں ہے، اس پہ بھی قربانی بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے گا تو ہو جائے گی۔ مقیم آدمی، اگر کوئی آدمی اپنے علاقے کے اندر ہے تو اس پر قربانی ہے، اور لیکن اگر سفر پہ نکلا ہوا ہے تو مسافر آدمی پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صاحب استطاعت ہے، یا آج کا دور جس طرح چل رہا ہے کہ وہ بآسانی کر سکتا ہے قربانی، یعنی اگر ایک آدمی سفر پہ بھی نکلا ہوا ہے تو فون کے ذریعے یا وہ بکنگ کہیں کروا کے یا اس طرح حصہ ڈال کے، شریعت کی طرف سے اس کو اجازت تو ہے، وہ رخصت سے اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عظیمت اور بہتر رستہ یہ ہے کہ بر وقت کر لے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب اگر مرد ہوگا تو اس کو بھی قربانی کرنی پڑے گی، عورت ہوگی تو اس کو بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے کہ عموماً ہمارے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ گھر کا سربراہ یا ایک فرد جو ہے وہ قربانی کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے پورے گھر کی طرف سے یہ ادا ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں تو 10 حصے ہوں گے نا، پھر 10 کے 10 ہی صاحب نصاب ہیں، الگ الگ وہ اپنی مالیت رکھتے ہیں، الگ الگ ان کے پاس جو جائیدادیں ہیں، پیسے ہیں اور مالداری ہے، اس میں جو ہے ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اور ہر ایک کو قربانی جیسے میاں بیوی ہیں تو دو حصے، بے شک وہ مرد اپنی جیب سے خرچ کرے، لیکن اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ میاں کماتا ہے، اس کے نام پہ عموماً معاشرے کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اور وہ قربانی کرتا ہے، لیکن بیوی کے نام پہ سونا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر سے بھی لائی ہوتی ہے، میاں کی طرف سے بھی اس کو ہدیہ ملا ہوتا ہے، تو وہ بھی صاحب نصاب بن جاتی ہے، تو اس کو بھی قربانی کرنا اکثر عورتیں اپنے گھر کا جمع خرچ بھی جمع کرتے 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 ہو جاتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اس کا جو نصاب قرار دیا گیا ہے وہ یہ کہ 10ویں 11ویں 12ویں عید کے جو 3 دن ہوتے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر اندر اگر کسی آدمی کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو قربانی کرنی پڑے گی، اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یعنی نصاب کا اماؤنٹ آپ کے پاس بس پہنچنا شرط ہے، اس کے لیے اس کا سال گزرنا، ہاں، یعنی اس سے پہلے بھی آ جائے، 8-9 کو بھی آ جائے نہیں۔ اچھا، ایک آدمی ہے کہ وہ قربانی کے دن اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کا سارا مال جل کے راکھ ہو گیا ہے، اچھا، قربانی والے دن اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو وہ قربانی کیسے کرے گا؟ لیکن اگر 8 تاریخ یا 9 کو اس وقت پیسے تھے، وہ جانور لے آیا تو پھر تو کر لے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے اس کے پاس پیسہ ہی نہیں، اچانک اس کا کہیں قرضہ تھا، واپسی آ گیا، کوئی مال بک گیا اس کا، تو وہ صاحب نصاب پورا سال وہ فقیر غریب آدمی مسکین آدمی تھا، لیکن 10ویں تاریخ کو صبح اس کو خوشخبری ملی کہ آپ کا جو ہے وہ فلاں کام جو ہونا تھا۔ اچھا، اگر ایسے کنڈیشنوں کے ایک شخص ہو جو فقیر ہو اور کوئی شخص آئے اس کو زکوٰۃ کی مد میں 1 لاکھ روپے دے دے کہ بھائی زکوٰۃ ہے میری، اس نے 1 لاکھ روپے اس کو زکوٰۃ دے دی، تو 10 ذی الحج کے دن اس کو جب وہ 1 لاکھ روپے ملتے ہیں زکوٰۃ کی مد کی، تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا؟ جی ہاں، اس لیے کہ اس کی ملکیت، اگر وہ آپ کوئی بھی شخص اس کو مالک بنا دیتا ہے تو ملکیت ثابت ہونے کی وجہ سے وہ مال اس کا مالک بن جائے گا، صحیح ہے، تو اس مال سے وہ قربانی کرے گا، وہ قربانی کر سکتا ہے۔